حضرت میاں صاحب کے بارے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پہلے تعارف کرا دوں تاکہ جو ہمارے عام ناظرین ہیں وہ ان کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ 1805 میں ان کی ولادت ہوئی جو 1220 ہجری بنتا ہے، اور ان کی ولادت صوبہ بہار کے شہر منگیر ایک بڑا تاریخی مقام ہے لیکن فی الحال ہم اس کی تاریخیت پہ نہیں جا رہے، تو اس کا ایک قصبہ تھا سورج گڑھ، تو یہاں سورج گڑھ سے وہ نیر تابہ طلوع ہوا جس کی روشنی نے پورے عالم میں اسلام کو منور کر دیا۔ تو میاں نذیر حسین دہلوی کی ولادت اصلاً جو ہے وہ بہار کے شہر سورج گڑھ قصبہ میں ہوئی ہے۔ یہاں ان کو 17 برس کی عمر میں تقریباً علم کا شوق پیدا ہوا اور وہ اپنے گھر سے جو نکلے اور عظیم آباد پٹنہ پہنچے۔ عظیم آباد پٹنہ میں علماء صادق پور اور ان کا جو مرکز تھا وہ علم کا کافی بڑا مرکز رہا ہے، تو وہاں ایک صادق پور سے متصل ایک محلہ ہے نن مہیا کے نام سے، وہاں شاہ محمد حسین صاحب کا مدرسہ جاری تھا۔ اچھا، یہ شاہ محمد حسین جو تھے یہ سید احمد شہید کے خلیفہ تھے، یہاں بعد میں خلیفہ بنے، اس وقت خلافت نہیں تھی ان کے پاس، تو یہاں میاں نذیر حسین دہلوی نے ان سے پڑھا۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے اسی دوران ان کی ملاقات جو ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، کیونکہ وہ اس زمانے میں سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو پٹنہ سے ہوتے ہوئے گئے، تو وہ وہاں مقیم رہے اور میاں صاحب کو اپنی بالکل ابتدائی دنوں میں ہی ان جیسے بزرگوں کی صحبت میسر آئی، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، گو وہ قلیل ہی صحیح لیکن وہ جو قلیل سے استفادہ تھا وہ ان کی پوری زندگی غالب رہا۔ تو یہاں سے وہ واپس پلٹنے کے بجائے مزید تحصیلی علم کا شوق پیدا ہوا اور پھر وہ دہلی کی طرف نکلے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز بقید حیات تھے، تو سید میاں صاحب کی خواہش تھی کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے استفادہ کریں، تو اس شوق میں وہ نکلے، لیکن سفر کی طوالت بڑھتی چلی گئی اور میں نے اپنی کتاب تذکرہ نظیریہ میں اس پورے سفر کی تفصیل سے رداد لکھی ہے، تو ابھی میں فی الحال اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو جب وہ دہلی پہنچے تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی وفات ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ خبر ان کو راستے میں ہی مل چکی تھی، لیکن ان کا جو شوق علم تھا وہ اب اس حد تک پروان چڑھ چکا تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی کہ شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو شاہ صاحب کے جانشین تو تھے شاہ محمد اسحاق دہلوی، وہ بھی بڑے پائے کے محدث تھے، تو میاں صاحب نے ان سے استفادہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے اس وقت اتنی استعداد نہیں تھی علمی کہ وہ شاہ اسحاق دہلوی کے درس میں براہ راست شرکت کر سکتے، تو انہوں نے وہاں پہلے جو ہے مولانا عبدالخالق دہلوی کے یہاں قیام بھی کیا ان کے مدرسے میں، اور ان کے یہاں استفادہ شروع کیا، ان سے تحصیل علم کیا، اور اس دور کے مختلف علماء سے منطق، فلسفہ، نحو وغیرہ کی کتابیں بھی پڑھی، حتیٰ کہ بعض کتابیں طب کی بھی پڑھی۔ تو مولانا عبدالخالق دہلوی بھی بہت اعلیٰ درجے کے محدث تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب تھا وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل سے جا کے ملتا ہے۔ تو اور یہ جو آپ نے سنا ہوگا خیری خاندان، یہ ہندوستان کا بڑا مشہور خاندان ہے، راشد الخیری ہیں اور حاذق الخیری، عبدالجبار خیری وغیرہ، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو مولانا عبدالخالق دہلوی جو تھے وہ خود بھی بڑے پائے کے محدث تھے، اور میاں صاحب نے ان سے باقاعدہ صحیح بخاری بھی پڑھی تھی، تو ان کے پاس قیام بھی کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس لائق شاگرد کی اعمال حسنہ کو دیکھتے ہوئے، اس کی پاک باز زمانے کو دیکھتے ہوئے اپنی جو صاحبزادی تھی وہ بھی ان کے حوالے عقد میں پیش کر دی، اور انہوں نے بھی استاد کی شاگرد فرزندی میں جانا قبول کیا۔ اور یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کا جو نکاح تھا وہ شاہ محمد اسحاق دہلوی نے پڑھایا تھا۔ اچھا، شاہ اسحاق دہلوی سے ان کا تعلق قائم ہو چکا تھا کیونکہ پڑھنے کے بعد، تو وہاں انہوں نے تقریباً 13 برس شاہ اسحاق دہلوی کے پاس مسلسل صحبت میں رہے، کئی بار صحیح بخاری پڑھی اور بہت کثرت کے ساتھ حدیث میں استفادہ کیا۔ تو شاہ اسحاق دہلوی کے شاگردوں کی فہرست اگر تیار کی جائے گی، کیونکہ ان کے شاگرد بھی بہت باکمال لوگ تھے، تو ان میں جو چند نام اگر گنتی میں گنے جائیں اور ٹاپ آف دا موسٹ میں نکالے جائیں تو اس میں میاں نذیر حسین کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو بہت کثرت صحبت رہی، اور پھر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے تو وہ خود اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ کیوں نام رہے گا ان کا سر فہرست۔ تو شاہ اسحاق دہلوی 1258 ہجری میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد دہلی کی مسند علم پر جن لوگوں نے یوں کہی کہ حکمرانی کی، وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی شخصیت تھے۔ ان کا سلسلہ تدریس گو کہ اس سے پہلے سے جاری تھا، اور وہ بلکہ زمانہ طالب علم میں بھی کافی ذہین طالب علم تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے صرف و نحو وغیرہ کی کتابیں بچوں کو پڑھائی تھیں اور اپنے معاصر کو کہہ سکتے ہیں۔ تو شاہ اسحاق دہلوی کے بعد دہلی کی مسند علم کے جو وارث بنے یا جو علمی وراثت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے۔ تو سید نذیر حسین دہلوی کے تدریسی دور کا بھرپور آغاز ہوا، اور سید نذیر حسین دہلوی کے 1857 سے قبل بھی کافی بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں، اور 1857 کے بعد بھی، اس کے بعد تو پھر ایک دور عروج آ چکا تھا۔ تو میاں صاحب کی تدریسی زندگی وہاں سے شروع ہوئی اور جو ان کی وفات تک جاری رہی۔